پاکستان ایک ایسی زمین جہاں لوگ اپنے گھر، مال و دولت، یہاں تک کہ اپنے جان کو بھی قربان کر رہے ہیں، کیوں؟ صرف آزادی کے لیے۔ ایک ملک جو صرف جیوگرافی یا پولیٹکس کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک عقیدے، ایک جذبے اور ایک خواب کا نتیجہ تھا۔ تو پاکستان یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تحریک، ایک انقلاب اور ایک تاریخ کا نام تھا، جہاں سے ایک نئی دنیا کا نقشہ بنا، جہاں کے لوگوں نے دکھا دیا کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہمارا پاکستان ہے۔ 1857 کا غدر، جسے برٹش بغاوت کہتے ہیں، اصل میں یہ ہندوستان کی بغاوت کی پہلی کوشش تھی، مگر اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ برٹش حکومت نے مسلمانوں کو ملک کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا، ان کی سیاسی، معاشی اور تعلیمی نظام کو توڑ دیا گیا۔ تو مسلمان سمجھ گئے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ایک نئی طریقے سے سوچنا پڑے گا۔ اس وقت ہندوز برٹش سے میل جول بنا رہے تھے اور مسلمان ان کے شکار بن رہے تھے۔ تو ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان سوسائٹی سب چیزوں میں نیچے ہو گئے۔ برٹش کا اسٹیٹس اتنا اونچا ہو گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور برٹش نے مدارس اور انسٹیٹیوٹ تک کے بند کر دیے۔ پھر انہی حالات نے ایک نئی لیڈرشپ کو جنم دیا۔ سر سید احمد خان وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک نئی تعلیم کی طرف دعوت دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلمان تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج بنایا، جو بعد میں یونیورسٹی بن گئی۔ ان کا مشن یہ تھا کہ انگلش سیکھو اور نئے زمانے کی تعلیم کے ساتھ چلو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان برٹش کے ساتھ کانفلکٹ نہ کریں، مسلمان ان سے کچھ سیکھیں اور ان کے ماڈرن تعلیم کو پہچان کر مسلمان ان سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ سر سید نے ہندو اردو کانفلکٹ سے مسلمانوں کے حق میں آوازیں اٹھائی۔ 20ویں صدی کے آغاز سے مسلمانوں کو اپنی پہچان کا احساس ہوا۔ ہندو میجورٹی نے جب مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی تو مسلمان جاگ گئے۔ اسی دوران 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں خطاب کیا، جہاں انہوں نے مسلم اسٹیٹس کا تصور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے، انہیں اپنا فیوچر اپنے طریقے سے ہی بنانا چاہیے۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ایک آزاد مسلم اسٹیٹس ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل لائف اسٹائل ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندو مسلم ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے یوتھ کو جگایا کہ وہ اپنی اصلیت کو سمجھیں۔ ان کے کلام نے ایک تحریک بنا دی۔ علامہ اقبال خود تو پاکستان نہیں دیکھ پائے، لیکن ان کا تصور اس ملک کی روح بنا۔ اب 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں ہوا تاکہ مسلم آواز بلند کی جا سکے۔ قائد اعظم اس وقت ایک کانگریس میں تھے، لیکن ہندو لیڈرشپ کی ڈبل کو دیکھ کر قائد اعظم الگ ہو گئے۔ قائد اعظم نے کہا، "We are not a minority, we are nation." انہوں نے ایک ڈسپلن اور لیگل طریقے سے مسلمانوں کا کیس لڑا۔ ان کا یہ نعرہ تھا کہ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ قائد اعظم نے ہر جگہ پر مسلمانوں کا ہی دفاع کیا۔ قائد اعظم ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک پالیسٹر بھی تھے، جو قانون سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ مسلم لیگ جناح کے لیڈرشپ میں ایک قوت بن گئی تھی۔ کانگریس کا ہندو راج کا خواب اب مسلمانوں کو قبول نہیں تھا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کا منٹو پارک، جو آج کل اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ایک تاریخی جلسہ ہوا، جہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ہوم لینڈ ہونا چاہیے۔ اس ریزولوشن کو بعد میں پاکستان ریزولوشن کہا گیا۔ اس دن نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اب پاکستان ایک خواب نہیں بلکہ ایک گول بن گیا تھا۔ یہ ریزولوشن انڈین مسلمز کے لیے ایک رے آف ہوپس بن گیا تھا۔ ہندو پریس نے اس ریزولوشن کو برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم نے ہندو پریشر اور میڈیا کے پریشر کے باوجود اپنا قدم پیچھے نہیں کیا۔ اس قدم نے مسلم ریزولوشن کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہ نشان تھا کہ مسلم ایک نیا سفر شروع کر چکے ہیں۔ اب یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کانگریس نے ہمیشہ ہندو انڈسٹری کو ہی ترجیح دی۔ مسلم لیگ کی ڈیمانڈز کو اگنور کیا گیا، اور پھر برٹش حکومت نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بعد انڈیا کے لیڈرز جیل میں چلے گئے، لیکن مسلم لیگ نے برٹش کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ اس وجہ سے مسلم لیگ کو ایک نئی پہچان ملی۔ برٹش نے ایک ڈیوائڈ رول کا فارمولا یوز کیا۔ ان کے نزدیک کانگریس ایک نمائندہ تھی، مسلم لیگ نے دکھایا کہ وہ رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی ہے، اور یہ اسٹیج تھا فائن اینڈ ڈیسیجن کا۔ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کا آخری وائسری بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا مشن تھا پاور ٹرانسفر کرنا۔ انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ سے مشورہ کیا، اور قائد اعظم نے پاکستان کے علاوہ کوئی راستہ منظور نہیں کیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو یہ مشورہ دیا، جو بعد میں ایک پارٹیشن پلان بنا، اور ماؤنٹ بیٹن کانگریس سے زیادہ کلوز تھا، قائد اعظم سے نہیں۔
اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کسی صورت میں نہ بنے، لیکن قائد اعظم نے دباؤ بالکل بھی نہیں لیا اور پھر فائنل پلان میں پنجاب اور بنگال کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ مسلمانوں نے اس پلان کو بڑی ہچکچاتے ہوئے قبول کیا، مگر یہ ڈیسیژن آسان نہیں تھا۔ بہت قربانیوں کے ساتھ یہ ڈیسیژن قبول کیا گیا۔ اب اس باؤنڈری کو بنانے کے لیے سیرل ریڈ کلف کو بلایا گیا۔ وہ انڈیا کبھی بھی نہیں آیا تھا، اسے صرف میپس اور پاپولیشن ڈیٹا دیا گیا۔ صرف 5 ہفتوں میں اس نے لائن کھینچ دی۔ یہ لائن پنجاب اور بنگال کو ڈیوائیڈ کرتی تھی۔ اسی نقشے نے پاکستان اور انڈیا کے خلاف سرحدوں کا فاصلہ کیا۔ ریڈ کلف نے پریشر میں آ کر کچھ فیصلے کیے اور اس ڈویژن نے آنے والے وقتوں میں جنگوں کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کو صرف ایک زمین نہیں بلکہ پورا ایک نظام بھی بنانا تھا۔ اس وقت کی افراتفری نے قتل عام اور ہجرت اور دکھ بھرے منظر پیش کیے، اور پارٹیشن کی وجہ سے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوئے۔ ہزاروں لوگوں کو ٹرینز میں قتل کیا گیا اور عورتیں، بچے، بزرگ کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ مگر مسلمانوں کا جذبہ بالکل بھی کمزور نہیں ہوا۔ ان کا مقصد صاف تھا، صرف اسلام کے نام پر آزادی، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا ہیومن مائگریشن تھا۔ لوگ لاہور اور دلی سے بھاگ گئے، اور یہ تمام لوگ پاکستان میں کچھ بھی لے کر نہیں آتے، صرف ایمان اور جذبہ لے کر آئے تھے، اور ان تمام قربانیوں کا پھل تھا پاکستان۔ ہر قاتلانہ منظر کے پیچھے ایک جذبہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ کینسر کے مرض میں بھی وہ اپنے مشن پر قائم رہے۔ ان کا ویژن تھا ایک کریسیو اور ڈیموکریٹک، اور اب 14 اگست 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر آ گیا۔ اب ہم آزادی کے ساتھ اپنے گھروں اور اپنی مسجدوں میں آباد ہو سکتے تھے، اور قائد اعظم نے منورٹیز کے لیے امن کا پیغام دیا۔ ان کا پاکستان ایک انکلوسیو اسٹیٹ کا تصور تھا، اور آج بھی ان کا ویژن ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ ان کی قربانی اور ان کی لیڈرشپ بنا کسی لالچ کے تھی۔ پاکستان تو بن گیا، مگر اب اسے سنبھالنا ہم سب کا فرض ہے۔ پاکستان بہت قربانیوں سے بنا ہے، اس کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک امانت ہے، اور آج بھی اگر ہم اقبال کا خواب اور قائد اعظم کا ویژن یاد رکھیں تو آج بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور یاد رکھیں تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔